السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز سے آپ کا میزبان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پورے پاکستان کی طرح پنڈ دادن خان میں بھی سیاست کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ ہم سب اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون کس کس کے مقابلے کے لیے تیار ہے اور کس کس کے پاس کیا کیا ویژن ہے، کیا کیا لاہ عمل ہے اور کیا کیا ان کی سوچ ہے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ لیکن میں جب میجارٹی میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو بھی اس علاقے سے اتنی خاص دلچسپی نہیں ہے جتنی ٹکٹ لینے سے دلچسپی ہے۔ جتنا بھاگ دوڑ، جتنی محنت، جتنا تردد، جتنی کوشش ٹکٹ کے حصول کے لیے کی جا رہی ہے، اتنی سوچ، اتنی بچار پنڈ دادن خان تحصیل کی ڈیولپمنٹ کے لیے نظر نہیں آ رہی کسی کی۔ اگر بیان بازی ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ٹکٹوں کا حصول کیسے ممکن بنائے۔ اگر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے کون کون سے سیاسی رابطے کو استعمال کر کے اس کو ٹکٹ کے حصول کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ اگر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ مجھے کہیں یہ نظر اب تک نہیں آ رہا کہ پنڈ دادن خان کی تعمیر و ترقی سے بھی کسی کو دلچسپی ہے۔ بڑے نام، چھوٹے درشن۔ دوسرا، سیاسی گہما گہمی صرف یک طرفہ نظر آ رہی ہے۔ کوئی دوسری جماعت ابھی کہیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، کوئی دوسرے لوگ کہیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی مقابلے کا رجحان بنتا ہو، کیونکہ اس وقت تو ایک ایسی کشتی جاری ہے کہ آپس میں ہی دست و گریباں ہیں ایک ہی پارٹی کے لوگ۔ اچھا، ہم اپنے اگر امیدواروں کو ہم دیکھیں، میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ میں صرف حلقہ پی پی 26 کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اس میں این اے 61 کو میں شامل نہیں کر رہا، کیونکہ ایک ہمارا جو یہ حلقہ تحصیل کا ہے پنڈ دادن خان سے کندوال سے لے کر جلال پور شریف تک یا آگے بائی دیس تک، تو یہ جو ہمارا حلقہ ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے ایشوز کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کے امیدوار کون کون سے ہیں۔ ابھی تک جو امیدوار سامنے آئے ان میں جناب ناصر وڑائچ صاحب ہیں، کرنل زاہد شیرازی صاحب ہیں، راجہ افتخار احمد شہزاد صاحب ہیں، چودھری نظر حسین گوندل صاحب ہیں، اس کے علاوہ یہ اپنا تیمور نواز جٹ صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کوئی اور امیدوار ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اب ان لوگوں کی کنونسنگ جو جاری ہے، جو چل رہی ہے، وہ کیسی ہے؟ ایک دھڑے بن گئے ہیں مختلف، ایک جگہ پر ہمارے چند جو نمائندے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور دوسری طرف چند لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ نوابزادہ مطلوب مہدی صاحب کا گروپ علیحدہ ہے، کرنل شیرازی صاحب کا گروپ علیحدہ ہے، عابد جتانا صاحب کا اور کرنل شیرازی صاحب کا ایک ہی گروپ ہے۔ اب ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی ناصر صاحب کو میں سوری بھول گیا، حاجی ناصر صاحب بھی ہمارے صوبائی اسمبلی کے مضبوط امیدواروں میں شمار ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ہیں۔ اب سینیریو کیا بن رہا ہے؟ پبلک یہ دیکھ رہی ہے کہ ان میں ویژنری کون ہے، کیسے سب ایک بہاؤ سیاست کا کس طرف جا رہا ہے۔ اگر میں ایک بات کہوں، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، شاید اس سے اکثر لوگ اتفاق کرتے ہوں، کیونکہ میں ظاہر ہے پنڈ دادن خان کا رہنے والا ہوں تو میں ایک ایک گاؤں کو جانتا ہوں اور وہاں پر ہونے والی گفتگو بطور صحافی میرے علم میں آتی رہتی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تیمور نواز جٹ بہت دھیمے انداز میں سیاسی میدان میں سرنگیں بناتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ اس کی سیاست میں جو ایک چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تصادم اور جھگڑے کی سیاست سے گریز کیا ہوا ہے۔ میں نے اب تک اس کی کسی بیان میں، کسی پریس کانفرنس میں یا کسی میڈیا ٹاک میں، کسی ولاگ میں، کسی تقریب میں نے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ اس نے کسی پہ کیچڑ اچھالا ہو۔
تیمور نواز جٹ کی سیاست اس حوالے سے مجھے بڑی دانشمندانہ طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کہیں اس کی آواز اس طرح نظر نہیں آتی، کہیں وہ اس طرح چہل پہل نظر نہیں آ رہی، لیکن جب میاں نواز شریف کا استقبال ہونا تھا اس وقت اچانک پتہ چلا کہ سب سے بڑا کاروان لے کر تو تیمور نواز جٹ جا رہا ہے، دوسرا بڑا کاروان لے کے ناصر وڑائچ جا رہا ہے، پھر اسی طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے کاروان کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ان میں جو نمایاں سب سے رہا اس وقت وہ بھی تیمور نواز جٹ رہا ہے۔ جو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں وہ بہت ہلکا لے رہے ہیں اس کو۔ یہ جو نوجوان اٹھا ہے یہ خاندانی طور پر سیاسی گھرانہ ضرور ہے لیکن بہت بڑا گھرانہ نہیں ہے، اس لیے اس کی سوچ ہم جیسی ہے، عام آدمی کی طرح سوچ رہا ہے، اور اس کے سامنے شاید مسائل بھی اس کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے نبرد آزما ہے کہ آہستہ 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 آگے جا رہا ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی سی عمر میں اگر یہ سیاسی بصیرت ہے تو آگے جا کے یہ نوجوان کیا کرنے والا ہے سیاست میں۔ دوسرا نام اگر ناصر وڑائچ کا لوں میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ناصر وڑائچ بھی بہت دھیمے انداز میں تنقید کو برداشت کرتے ہوئے اس نے بھی ایک لائن علیحدہ سی بنائی ہوئی ہے۔ نظر گوندل صاحب جو ہیں ان کی تو سیاست ہی بالکل جدا گانا سی ہے کہ وہ مکمل اکیلے کنونس کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پوری تحصیل کے اندر مختلف جگہ پر اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، گھاگ سیاستدان ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز کو جان رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ کرنل شیرازی صاحب جو ہے نا، جب سے اس گروپ کے چکر میں پڑے ہیں نا، ان کی کنونسنگ ویسی مجھے نظر نہیں آ رہی جیسے ان کی پہلے چل رہی تھی۔ حاجی ناصر للہ صاحب ایک مخصوص طریقے سے وہ بھی کمپین تو اپنی چلائے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مضبوط امیدوار بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو سمجھنا بھی چاہیے کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ایک ٹائم میں 2 الیکشن لڑے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے بھی رہے ہیں، مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے ہیں، لیکن ان کے کریڈٹ پر کوئی تعمیری اور ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہا جو ان کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ بن رہا ہے۔ چونکہ یہ 2-3 جو نئے چہرے ہیں، ان کے ابھی تک ان کے پاسٹ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو کوئی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے پسماندگی کا، تو وہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر مجھے مقابلہ نظر آ رہا ہے ٹکٹوں کی دوڑ میں، تو وہ تیمور نواز ناصر وڑائچ میں نظر آ رہا ہے۔ حاجی ناصر صاحب کا اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ اگر نوابزادہ مطلوب مہدی صاحب ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے ساتھ حاجی ناصر للہ کو ہی لینا چاہیں گے، لیکن سیاست ہے، سیاست کا کے جو داؤ پیچ ہیں اور سیاست کا جو اسلوب ہے وہ اچانک ظہور ہو جاتا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین میری بات کو یاد رکھیے گا کہ جو نئی اور نوجوان قیادتیں ابھر رہی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی بڑا سرپرائز دینے والی ہے۔ جیسا کہ ابھی نیوز بھی آ رہی ہیں اور ہمیں جو خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کرا رہی ہے، تو نئے لوگوں کو اگر انٹروڈیوس کرا رہی ہے تو ہمارے صوبائی سطح پر ناصر وڑائچ یا تیمور نواز یہ نئے چہرے ہیں۔ دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں تیزی سے آگے کون جا رہا ہے، اور میری نظر میں تیزی سے جاتا ہوا آگے خاموش طبع سنجیدہ بیرسٹر ہی نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے تجزیے سے سب اتفاق کریں، مجھے جو محسوس ہوا، مجھے جو نظر آیا، وہ میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ میری تحصیل کو، میرے حلقے کو خوشحال بنائے اور اس کو ایسی قیادت عطا فرمائے جو اس کے مسائل کا ازالہ کر سکے۔ دوسرا میں ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ ابھی میدان جو ہے نا بڑا وسیع ہے، ابھی نہ پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار سامنے آیا ہے، نہ کسی اور جماعت کا سامنے آیا ہے، اس لیے ابھی ہم اس کو یک طرفہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ مقابلے کی فضا تب پیدا ہوگی جب ان کے کمپیٹیٹر بھی سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اپنے امان میں رکھے اور پازیٹیو مقابلہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ نتیجہ دے جو اس عوام کے لیے، اس تحصیل کے لیے
خوشحالی کا باعث بن سکے۔ اللہ نگہبان۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، رائے دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اس پہ لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔